یقین کرو میرے بھائیوں، آج زمین کے اوپر سب سے بڑی ناشکری قوم اور سب سے بڑے بدمعاش اگر کوئی ہے اور سب سے بڑے شرک کے دائی اور ایمان کے دشمن، وہ یہ ہے، یہ جو ہے سرخ یہ پرنوں والے اور جس طریقے سے یہ عربی بولنے والے مولوی ہیں، اس قدر ان کے عقیدے غلیظ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری زمین کے اوپر آج مسلمانوں کی وہ درگت بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ جہاں سے توحید کی آواز اٹھی تھی وہاں یہ شرک کے رکھوالے بن گئے ہیں، حکومت کے رکھوالے، بادشاہت کے رکھوالے، اور ان کے عقیدے اس قدر غلیظ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بحرین میں ایک دن ایک صاحب وہاں بڑے ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے کوئی عربی کے اندر درس دے رہے ہیں، تو میرا ایک بندے کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی تھی سجدہ تعظیمی کے اوپر، تو وہ کہتا ہے کہ چلو جی اس سے جا کے پوچھتے ہیں، تو میں کہا چلو پوچھو، تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا چلے ان کا بھی ذہن ذرا سامنے آ جائے، تو جیسا اس آیت کا تھوڑا ترجمہ وہ اور وہ چیز ترجمہ تو خیر اس نے اپنا عربی میں کیا، بات چیت لیکن سمجھ ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ بالکل وہی اس کا عقیدہ جو ابن کثیر کا عقیدہ، جو طاہر القادری کا عقیدہ، جو طارق جمیل کا عقیدہ، جو ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ، جو محمد حنیف کا عقیدہ، وہی عقیدہ اس کا بھی تھا۔ اور وہ کہہ رہا ہے فوراً، اچھا جیسا وہ بات چیت فوراً اپنی وہ تفسیر نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، سہولت ہے موبائل کی، فوراً اس نے ابن کثیر نکالی اور ایک اور پتہ نہیں کون سی نکال، کہتا دیکھو یہ اس تفسیروں کے اندر یہ آیا ہوا ہے کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جا کے صلاۃ والسلام پڑھو تو کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے زندگی کیسی ہے۔ اور عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب، اس کا یہ فتویٰ ہے، یہ حج اور عمرہ کا جو کتابچہ یہ بانٹتے ہیں کروڑوں خربوں کی تعداد میں یہ چھپتا ہے اور پوری دنیا میں یہ چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے حج کرنے آتا ہے یا عمرہ کرنے آتا ہے یا عقیدے کی بربادی لے کے جاتا ہے اور اس کا یہ ایمان بن جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں۔ اور پھر توصیف الرحمان کہتا ہے دور سے پہنچایا جاتا ہے، فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ بتاؤ کون سی جگہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ صحیح حدیث میں، منکر اور جھوٹی روایتوں میں موجود ہے۔ حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر کی ہیں۔ تو بتاؤ یہ ہماری دعا اللہ سنتا ہے یا کوئی اور سنتا ہے؟ فرشتے لکھ کے کہاں ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ، کہ تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، صائم رہتا ہوں، کیونکہ ان دو دنوں میں انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں میں صوم سے ہوں، صائم ہوں، یعنی روزے دار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا عقیدہ سامنے آ گیا کہ سارے انسانوں کے بھی اور نبی علیہ السلام کے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے آج یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ شیعوں سے۔ جب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے امام کے آگے پیش ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے امام کے آگے پیش ہوتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کے آگے پیش ہوتے ہیں۔ بس یہ ان کا آپس میں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا، تو دونوں شرک کے اندر ڈوب گئے۔ یہ اب لیلۃ القدر کیا جو مرضی کریں، سجدے کر کر کے تھک جائیں، دعائیں مانگیں، اور رو رو کے مانگتے ہیں، شاید ہی شیعہ جا کر اتنا روتا ہو جتنا یہ عربی جو مولوی جو ہے یہ جو دعائیں کرتے ہیں اور روتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں ان کی کئی دفعہ تلاوت کے دوران بھی، یا یہ جو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی اتنا روتے ہیں۔ اور بلکہ ایک دن تو وہ دعا میں سن رہا تھا ان کی، وہ ان کا مولوی کہہ رہا ہے یا اللہ اس یعنی مسجد الحرام میں ہم کھڑے ہیں اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر، اور لیلۃ القدر بھی آج ہو سکتی ہے، اور بس ایک ہی دعا ہم تم سے مانگتے ہیں، بس صرف ایک دعا مانگتے ہیں کہ بس ہمیں آگ سے بچا لیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، اگر وہ حدیثیں نہ ہوتی تو آج ان کا کیسے محاسبہ کیا جا سکتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور
اس کے کپڑے بھی بوسیدہ ہیں، اور بیت اللہ کی چادر پکڑ کے جھنجھوڑ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے کپڑے حرام کے، اس کا جسم حرام کا بنا ہوا، کھانا اس کا حرام کا، تو حرام کی کمائی والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے مسجد الحرام کے اندر بیت اللہ کی چادر پکڑ کے جھنجھوڑ کے گئے یا ربی یا ربی۔ تو بتاؤ، جس کے عقیدے کے اندر شرک ہو، جو ایمان کے دشمن ہوں، ایمان عقیدے کی بات اگر کی جائے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، یقین کیجیے، اس قدر یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور ایمان عقیدے کی آزمائش ہے اللہ کے بندو۔ باقی مخرج اور یہ آیتیں یعنی یاد کرنا یا حدیثیں یاد کرنا، ان کے حوالے دینا، یہ بات کی بات ہے، پہلے ایمان عقیدہ تو تمہارا صحیح ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور انہی لوگوں نے، مکی تھے وہ سارے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور مدنی تھے وہ جنہوں نے کتنی مخالفت بھی کہیں کی تھی، وہ منافقین جتنے تھے، عبداللہ بن ابی مدنی تھا، ابو جہل مکی تھا۔ تو یہ آج جو مکی اور مدنی کے یہ حوالے دیتے ہیں، یہ جامعہ ازہر کے فارغ التحصیل ہیں جی، یہ جناب مدینہ یونیورسٹی کی فارغ التحصیل ہیں جی، یہ سارے جو فارغ التحصیل ہیں، چاہے دیوبند سے ہوں، چاہے بریلوی مدرسہ سے ہوں، چاہے جامعہ اشرفیہ سے ہوں، یہ سارے کے سارے فارغ الایمان ہیں، یقین کیجیے ایمان کے اندر شرک ہے ان کے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔